جس نے دنیا کو بتایا کس طرح غور و فکر سے ناکام قومیں نام پاتی ہیں، ناکام قومیں نام پاتی ہیں۔ معزز سامعین کرام، یہاں پر چیف گیسٹ جو کہ چند لمحات کے بعد تشریف لانے والے ہیں، یہاں پر بیٹھے ہوئے مہمان اعزازی جناب پردیپ کمار سر، ڈاکٹر وویک چترویدی سر، دیگر وارڈن انچارج جناب ڈاکٹر شکیل احمد علوی سر اور دیگر وارڈن حضرات، اساتذہ کرام اور شام مصر اور شب شیراز کے متوالوں، اس علی گڑھ کے بلند آکاش کو جھکا دینے والوں، اس زمین پر باطل کو شکست پاش دینے والوں، سر سید کے نونہالوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج نہ صرف ملک ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں جشن سید منایا جا رہا ہے، اور میں آج اس عظیم موقع پر سب سے پہلے سر سید احمد خان کی اس عظیم ہستی کو اخراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ جن کے احسانوں کا بدلہ روز قیامت تک نہیں چکایا جا سکتا۔ صدر علی وقار، یوں تو اس دنیا میں بہت ساری عظیم ہستیاں پیدا ہوئی ہیں، لیکن اپنا وقت آنے پر ہر ہستی نے اپنا عبور پایا اور پھر اوراد کے پنوں میں سمٹ کر رہ گئی، لیکن صدر علی وقار میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سر سید احمد خان ایک واحد ایسی ہستی ہے کہ جن کا نام جو ہے وہ روز قیامت تک چلتا ہے اور روز قیامت تک چلتا رہے گا۔ صدر علی وقار یہ وہی سر سید احمد خان ہیں کہ جنہوں نے جہالت کی تاریکیوں کو مٹا کر علم کے نور سے اس جہاں کو منور کیا ہے۔ یہ وہی سر سید احمد خان ہیں کہ جنہوں نے تمام مشکلات اور مسائل کا سامنا کر کے آج اس چمن کو بنایا ہے۔ یہ وہی سر سید احمد خان ہیں کہ جنہوں نے 1875 عیسوی میں سب سے پہلے مدرسۃ العلوم اور سائنٹیفک سوسائٹی کو قائم کیا اور ایک ایسے ادارے کی بنیاد رکھی کہ جس کا ڈنکا جو ہے وہ پوری دنیا میں گونجتا ہے اور جس کو آج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ صدر علی وقار، ملک ہندوستان کے لیے 19ویں صدی بہت لمبی صدی تھی۔ یہ وہ صدی تھی جب مغل سامراج پورے طریقے کے ساتھ ختم ہو چکا تھا۔ یہ وہی صدی تھی جب ملک ہندوستان کی تہذیب و تمدن بالکل نیست و نابود ہو چکی تھی، اور اس دور میں ملک ہندوستان کو بچانے کے لیے مختلف شخصیات وجود میں آئی اور ملک ہندوستان کے کونے کونے سے آوازیں اٹھنے لگی۔ کہیں پر راجا رام موہن رائے کی آواز اٹھی تو دوسرے کونے پر سوامی وویکانند جی کی آواز اٹھتی ہے، اور تیسرے کونے پر ایشور چندر ودیا ساگر کی آواز اٹھتی ہے۔ اور میں فخر کے ساتھ کہوں گا کہ اسی ملک کے اسی سرزمین علی گڑھ سے اگر آواز اٹھتی ہے تو وہ صرف اور صرف سر سید احمد خان کی آواز اٹھتی ہے۔ صدر علی وقار، جب بھی ایسی عظیم ہستی کا ذکر ہم سب کے سامنے آتا ہے تو میرے لب پر یہ شعر آتا ہے کہ شام در شام جلیں گے تیری یادوں کے چراغ، شام در شام جلیں گے تیری یادوں کے چراغ، نسل در نسل تیرا درد نمایاں ہوگا، تیرا درد نمایاں ہوگا۔ صدر علی وقار، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہی سر سید احمد خان ہے کہ جنہوں نے مشکلات اور مصائب میں اپنی پوری کی پوری زندگی بسر کر دی اور اپنے بیٹے کے ساتھ سب کچھ داؤ پر لگا کر انگلستان چلے گئے، اور وہاں پر جانے کے بعد وہاں کا تعلیمی نظام دیکھا اور پھر ملک ہندوستان میں آ کر اس بات کو دیکھا کہ ملک ہندوستان میں ایسا تعلیمی نظام کیوں نہیں ہے۔ اور جب بھی میں سر سید احمد خان کی ان مشکلات اور مسائب کو اپنے نظر کے آگے لاتا ہوں تو میری زبان سے یہی شعر نکلتا ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ آپ کی سماعت کا بہت بہت شکریہ۔ Thank you, Tabassum, for your such a pleasant Urdu speech. Now, I would urge our